اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید علی نقوی، آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی۔ میرے ساتھ موجود ہیں سید جری زیدی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا سیدنا آنے کا۔ ناظرین، جو ابھی ہمیں پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں اور جو لاسٹ ویک ہمیں شاید مس کر چکے ہوں، تو یہ جو پروگرام چل رہا ہے یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے۔ ہم نے اس پروگرام کا جو ٹائٹل رکھا ہے وہ یہ ہے کہ رسول خدا کو کیا پڑھنا اور لکھنا آتا تھا۔ یہ قسط نمبر 2 ہے۔ پہلی قسط جو ہے ہم نے لاسٹ ویک آپ کے سامنے پبلش کی تھی۔ آپ پلیز اگر پہلا قسط نہیں دیکھا آپ نے تو یوٹیوب پہ جا کے اس کو چیک کر لیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں عزیزوں سے۔ سیدنا شروع کرتے ہیں ایپیسوڈ 2۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ ذرا تھوڑا سا ریکیپ دے دیں ناظرین کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین، ولعنة الدائمة الباقیہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى یوم الدین، اما بعد۔ جس طریقے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی، یہ ایام رسول اللہ ہیں، یہ رسول اللہ کے ایام ہیں، اس میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ وہی ایام ہے ربیع الاول کے جس میں رسول اللہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے، مکہ سے مدینہ۔ اور آپ لوگ کو حیرانی ہوگی، یہ ایک میں جنرل انفارمیشن کی بات کر رہا ہوں، انشاءاللہ اصل پروگرام پہ آتا ہے کیونکہ میرے لیے ضروری ہوتا ہے، کافی چیزیں آپ الگ سے نہیں بات بیان کر سکتے، تو اس کے لیے بیان کیے دیتا ہوں کہ ہجری جو کیلنڈر شروع ہوتا ہے وہ کس طریقے سے وجود میں آیا۔ جب سوالات ہوئے اور باہمی مشاورت ہوئی تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے مشورہ دیا تھا کہ اگر آپ کو مسلمانوں کی سال کی ابتدا کرنی ہے تو آپ ہجرت کے مہینے سے کریں، یعنی ہجرت کے سال سے کریں۔ سال کی ابتدا جو ہے وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے مشورے سے کب ہوتی ہے؟ ہجرت کے عنوان سے۔ ہجرت کب ہوئی ہے؟ ربیع الاول میں۔ اسلامی نظریہ، یہ میں آپ لوگ کے سامنے نظریہ دے رہا ہوں اور یہ ہمارے محققین کا نظریہ، آپ اٹھا لیجئے۔ سید جعفر مرتضی عاملی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ابھی وفات ہوئی ہے، یہ وہ مجاہد شخص تھے جنہوں نے رسول کی سیرت پر 30 جلدوں سے اوپر کتاب لکھی ہے۔ امیر المومنین کی سیرت پہ 50 جلدوں سے زیادہ کتاب لکھی ہے۔ ہمارے لیے سننا آسان ہے، 50 جلدیں، ایک جلد تقریباً 350 صفحے کی، ٹھیک ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی سیرت پہ تقریباً 22-23 جلدیں ایسی۔ امام حسن کی سیرت پہ 12 جلدیں۔ ایک کتاب ہے علی، امام علی والخوارج، 2 جلدوں پہ۔ تاریخ کے اوپر ابتدائی جو تاریخی منہج ہے اس کے حوالے سے 4 جلدوں پہ۔ یعنی جلدیں تو ہم ایسے کہہ رہے ہیں جیسے 4 صفحے کہہ رہے ہوں، لیکن ایک جلد کافی ضخیم ہوتی ہے۔ بہت محقق آدمی تھے۔ اس کے علاوہ دیگر شیعہ علماء بھی موجودہ زمانے میں، ان کی رائے یہ ہے کہ جو محرم کا ابتدا کہی جاتی ہے سال کی اور جس پر مبارکبادیں دی جاتی ہیں، وہ دراصل ربیع الاول جو ہے یہ سال کی ابتدا اور مہینے کی ابتدا، سال کی ابتدا اس سے ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ کی ہجرت جو باعث بنی ہے سال کے لیے، یعنی اگر آپ کسی سے کہیں کہ بھائی آپ کے سال کی ابتدا کب سے ہوتی ہے تو کہے گا بھائی ہماری سال کی ابتدا یہ ہوتی کہ فلاں فلاں ایونٹ ہوا تھا۔ اچھا، فلاں ایونٹ کب مہینے میں ہوا تھا؟ تو وہاں سے شروع ہوگی، لاجیکل بات ہے۔ کب ہوا تھا سال کی ابتدا؟ کس وقت ہوئی تھی؟ رسول اللہ کی جب آمد مدینہ منورہ میں ہوئی تھی، جو ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول کا جو مہینہ ہے یہ سال کی ابتدا، یعنی اگر دیگر الفاظ میں بولوں تو 1442 ہجری جو ہے وہ اس ربیع الاول کو اب شروع ہوا ہے۔ جب یہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس پر بہت سارے شواہد ہیں کہ بعض جگہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امام حسین کی شہادت کب ہوگی؟ رسول اللہ کی 60 سال بعد، ٹھیک ہے، یعنی 60 سال بعد، یعنی 60 میں ہوگی، یعنی لفظ 60 آیا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ امام حسین کی شہادت کب ہوئی ہے؟ 61 ہجری میں ہوئی ہے، اور کہا کب جا رہا ہے؟ 60 ہجری کو ہوگی۔ تو محققین یہ کہتے ہیں کیونکہ رسول اللہ کی جو نظر تھی وہ ربیع الاول کی جانب تھی، اور محرم جو ہے اگر آپ اس نظریے کے دیکھیں تو 61 ہجری کو نہیں بنتا ہے، 60 ہجری کو بنتا ہے۔ بہرحال یہ ایک موضوع پر بات آ گئی، تو گفتگو یہ چل رہی تھی اس حوالے سے کہ رسول اللہ کیا ان پڑھ تھے یا نہیں تھے، نعوذ باللہ۔ اس پر جو ہے ہم نے دلائل رکھے تھے اہل سنت کتب سے کہ جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ نہ رسول لکھنا جانتے تھے، نہ پڑھنا جانتے تھے، نہ حساب کرنا جانتے تھے۔
بقول ان کے نعوذ باللہ، بالکل ہم اس نظریے سے برات اختیار کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم نے کچھ شواہد پیش کیے تھے کہ کس طریقے سے رسول اللہ کو زور سے گلے لگایا جا رہا ہے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں بھائی مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ کبھی یہ ہو رہا ہے کہ رسول کہہ رہے ہیں ہم ایک امی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، قوم سے تعلق رکھتے ہیں جو نہ کتابت جانتی ہے نہ حساب جانتی ہے۔ اسی طریقے سے ابن عباس کا قول نقل کیا گیا، اسی طریقے سے قتادہ کا نقل کیا گیا، اسی طریقے سے ابراہیم نخعی کا نقل کیا گیا۔ غرض یہ کہ ایک ایسا یہ عجیب ایپیسوڈ تھا جس کے بعد بہت زیادہ تشنگی ہمارے قارئین اور ناظرین میں بڑھ گئی ہوگی۔ تو اب ضروری یہ ہے کہ ہم اس صورت میں اس کا مداوع کریں اور اہل بیت کے اس پیارے کلام کو نقل کریں جس کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ بالکل اپنی اس پیاس کو بجھا سکیں، اور اہل بیت کے کلام کی روشنی میں دیکھیں کہ اہل بیت نے کس طریقے سے لفظ جو ہے امی اس کی کیا تعبیر کی گئی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو اب آپ پھر بتا دیں کہ شیعہ نظریہ جو ہے وہ کیا ہے؟ بالکل، شیعہ نظریہ اس حوالے سے یہ ہے کہ امی یا امی، امی ہم لوگ کیا عموماً استعمال ہوتا ہے، یہ جو لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے یہ ام القرآ سے نکلا ہے۔ ابھی بھی آپ بہت ایک اچھا میں آپ کو شاہد دے رہا ہوں، آپ جائیں جامع ام القرآ لکھیے، یہ مدینہ کی یونیورسٹی کا نام ہے، جامع یعنی یونیورسٹی، ام القرآ اس کا نام ہے۔ ام القرآ سے مراد کیا ہے؟ ام القرآ کہتے ہیں جو تمام شہروں کی ماں ہو، جو اصل ہو۔ تمام شہروں کی اصل مکے کو کہا جاتا ہے، چونکہ رسول اللہ کا تعلق اس شہر سے تھا اس وجہ سے آپ کو امی یا امی کہا جاتا تھا۔ ذہن میں رہے، کیوں؟ رسول اللہ کا تعلق مکے سے تھا، جب ہی آپ کو اس بنا پہ امی کہا جاتا تھا۔ ایک وجہ جو محققین اور بیان کرتے ہیں شیعہ علماء، وہ یہ امی اس معنوں میں استعمال ہوتا ہے جس کو لکھایا اور پڑھایا نہ گیا ہو، فرق ہے کسی اور سے، یعنی اس کا کوئی معلم نہ ہو، کوئی استاد نہ ہو، جس کا کوئی استاد، ٹیچر، معلم نہ ہو، وہ امی ہے، وہ امی ہے۔ اور عموماً وہ شخص کون ہوتے تھے؟ جو جاہل ہوتے تھے، جن کو نہ یعنی اگر آپ اسکولنگ نہ کریں تو جاہل ہی ہوگا انسان، کیونکہ ہم لوگ خدا وند متعال سے علم لے کر نہیں آتے۔ لیکن آپ تصور کریں کہ رسول اللہ جو ہے وہ کسی استاد اور معلم اور ٹیچر سے نہ پڑھے ہوں، اس کے باوجود اتنی پر حکمت، اتنی بہترین اور اتنی معجزاتی باتیں اگر کریں تو اس کا صرف ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ خدا کی طرف سے تائید شدہ ہے۔ یعنی یہ بذات خود ان کے اگینسٹ جانے کی ان کی سب سے بڑی دلیل بنتی ہے رسالت پر۔ اس معنوں میں امی اگر لیا جائے تو اس معنوں کو قبول کرنے میں کوئی بھی چیز مانے نہیں ہے۔ رسول اللہ کو کسی معلم، کسی ٹیچر سے کوئی ٹریننگ نہیں دی گئی، کوئی علم نہیں لیا آپ کو فقط اور فقط خدا کی جانب سے علم دیا گیا تھا۔ اس معنوں میں اگر امی کہا جائے کہ کوئی بلا استاد رہا ہے تو اس معنوں کو ماننے میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ تیسرے معنی لیتے ہیں کہ آپ لکھنا اور پڑھنا ہی نہیں جانتے تھے، یعنی اگر میں علامہ البانی کی اس ترجمہ شدہ کتاب کے تحت کہوں تو آپ ایک ان پڑھ تھے، نعوذ باللہ، اس معنوں میں لینا یہ رسول اللہ کی شیعہ مکتب فکر یہ توہین سمجھتا ہے۔ یہ رسول اللہ کا جو مقام ہے، جو ان کا مقام روحانیت اور معنویت ہے، اس کے بالکل برخلاف جو ہے یہ نظریہ ہے۔ اور انشاءاللہ ہم اہل بیت کے کلام سے بھی استفادہ کریں گے تاکہ آپ کی آنکھیں کھل سکیں، آپ کی بصیرت کو جو ہے وہ جلا مل سکے، اور آپ دیکھ سکیں کہ کس طریقے سے ائمہ علیہم السلام نے اس لفظ امی یا امی کی تفسیر کی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو پھر اب آبویسلی پھر نیچرلی میں آپ سے وہی سوال کروں گا کہ پھر مجھے یہ بتائیے گا کہ کچھ شیعہ روایات امی لفظ کے بارے میں جو آپ ناظرین کو دے سکیں۔ ہمارے یہاں ایک بہت اچھی کتاب ہے اور یہ اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اگر آپ لوگ کو واقعتاً موقع ملے، ہماری قوم چونکہ ممبروں سے زیادہ علم لیتی ہے، کتاب سے کم علم لیتی ہے، تو اس میں کوئی اشکال نہیں اگر آپ صحیح علماء کو سن رہے ہیں اور آپ نالج لے رہے ہیں، لیکن تھوڑا بہت کتابوں سے بھی اپنے آپ کو وابستہ رکھنا چاہیے۔ انہی کتابوں میں سے اور کتب میں سے ایک کتاب ہے علل الشرائع، یہ شیخ الصدوق کی کتاب ہے اور یہ بہت بہترین کتاب ہے۔ اگر آپ ہو سکے اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے، اس میں اگر آپ جائیے اور اس میں جو باب نمبر 105 ہے، اور یہ میرے پاس جو عربی اس کا نسخہ ہے صفحہ نمبر 126 ہے، اس میں وہ پوری علت بیان کرتے ہیں، وجہ بیان کرتے ہیں، التی من اجلها سمی النبی الامی، کہ وہ وجہ، وہ علت جس کی وجہ سے رسول کو
امی یا امی کہا گیا ہے. یہ دیکھیں میں کبھی کبھی صرف اس وجہ سے کہ ہماری صحیح لفظ کچھ ہوتا ہے لیکن ہماری مستعمل شدہ لفظ کچھ اور ہوتا ہے, تو میں مستعمل شدہ لفظ ہی اب کہوں گا, جو صحیح لفظ ہے بھی میں اس سے احتضار کرتا ہوں کیونکہ ہم لوگ کی اور کنفیوژن ہو جائے گی. تو کیوں رسول اللہ کو امی کہا جاتا تھا؟ اس حوالے سے وہ مختلف روایات کو لائے ہیں اور اب ہم ان روایات سے استفادہ کرتے ہیں. پہلی روایت جو ہے وہ صفحہ نمبر 126 پر ہے. روایت جو ہے وہ کس سے منقول ہے؟ وہ روایت جو ہے امام جواد علیہ السلام سے منقول ہے. امام اللہم صلی علی محمد وآل محمد. روایت کے جملے یہ ہیں کہ ایک راوی ہے جعفر بن محمد الصوفی, وہ کہتے ہیں سألت ابا جعفر محمد بن علی الرضا فقلت یا ابن رسول اللہ لما سمی النبی الامی یا الامی, کہ میں نے امام جواد سے سوال کیا. راوی کہتا ہے کہ نبی کو جو ہے وہ امی یا امی کیوں کہا جاتا ہے؟ فقال, تو امام نے, دیکھیں یہ امام کی حکمت دیکھیں, فقال ما یقول الناس, لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگوں سے مراد جو ایک عام پبلک تھی اس وقت, جو شیعہ کیونکہ بہت ہی مائنورٹی میں تھے تو میجورٹی کیا کہتی ہے. قلتو, میں نے کہا یزعمون, وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں, ان کا یہ بیان ہے انہو انما سمی امی لأنہ لم یحسن ان یکتب, کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو امی یا امی اس وجہ سے کہا جاتا تھا کہ آپ لکھ نہیں سکتے تھے, آپ کی لکھائی اچھی نہیں تھی. دیکھیں یہ امام کا جواب, فقال کذبوا علیہم, جھوٹوں بولا, کذبوا, وہ جھوٹ بولے, علیہم لعنت اللہ, اللہ کی لعنت ہو جو ایسے کال کہنے کے والے ہیں, اللہ اپنی رحمت کو دور کرے ایسے لوگوں سے جو کہتے ہیں. ذہن میں رہے لفظ لعنت آیا ہے, ایک چھوٹا سا حاشیہ کر دیں. لعنت بذات خود اس کا مطلب کیا ہے؟ طرد کے معنی میں آتا ہے, ابعاد کے معنی میں آتا ہے, یعنی کیا؟ کسی چیز کو کسی چیز سے دور کرنا, اس کو لعنت کہتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص پر لعنت, تو اس کا یعنی اللہ اس پہ رحمت, اللہ اس سے رحمت کو, یہ گالی گلوچ نہیں ہے بھائی, گالی گلوچ نہیں ہے, یہ قرآنی اصطلاح بھی ہے. اچھی خاصی آیات جو ہیں وہ قرآن میں اسی مفہوم سے آئی ہیں. تو ہم لوگ کی عموماً کہا جاتا ہے یہ تبرعی لعنتی شیعہ ہے, ایسا نہیں کہنا چاہیے. یہ لعنت جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے کس پر کی جا رہی ہے. اگر مستحق پر کہی جا رہی ہے تو ایک اچھا فعل ہے, غیر مستحق پہ کی جا رہی ہے تو برا فعل ہے. اس کے بعد کہا کہ اللہ کی لعنت ہو ان پر, جو انہوں نے نظریہ کہا ان ذلک واللہ یقول. اب امام دلیل دینے, دیکھیں دلیل امام کی دیکھیں, میرا اپنے الفاظ نہیں ہے. فی محکمی کتابہ, اللہ کی محکم واضح کتاب میں کیا ہے, کیا آیت ہے جو سورہ جمعہ کی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام اس سے استدلال کرتے ہیں هو الذی, وہی خدا ہے, بعث, جس نے بعث کی, جس نے بھیجا, فی الامیین, امیوں میں, رسول منہم یتلو علیہم آیاتہ, انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر تلاوت آیت کرتا, ویزکیہم, اور ان کا تزکیہ کرتا, ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور ان کو تعلیم کتاب اور حکمت دیتا. اب امام کا لاجیکل سوال دیکھیں, امام کا لاجیکل سوال کیا ہے؟ امام آگے کہتے ہیں فَكَيْفَ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ, بس رسول اللہ ان کو تعلیم کیسے دے سکتے تھے, مَا لَا يُحْسِنُ, جس کو جو اچھا ہی نہیں تھا لکھنے پڑھنے میں. وَاللَّهِ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ, اللہ اکبر. کیا کہتے ہیں امام جواد کہ رسول اللہ خدا کی قسم, يَقْرَأُ وَيَكْتُبُ ب72 او قال ب73 لسانا, کہ تم کیا سمجھتے ہو رسول اللہ صرف لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, بلکہ رسول اللہ جو ہے 72 یا روایت کے ایک اور جملے ہے 73 زبانوں سے, لسانوں سے. اب لسان کا ترجمہ کیا ہے, یہ میری بساط سے دور ہے. ممکن ہو کہ ادھر زبان ہو جیسے فرینچ انگلش ہوتی ہے, ممکن ہو کہ ادھر جس طریقے سے ایک مصدری زبان ہوتی ہے اس کا تعلق ہو. یعنی اگر آپ دیکھیں موجودہ انگلش, جرمن اور یہ جو زبانیں آئی ہیں وہ کس زبان سے آئی؟ لیٹن زبان سے آئی ہے. یعنی اگر کسی کو واقعتاً لیٹن زبان پر عبور ہو, اس کے بعد اس کے لیے آسان ہو جائے گا جرمن انگلش وغیرہ سیکھنا. اور ممکن ہو کہ ادھر 70 یا 71 72 کی تعداد کثرت کو بتانے کے لیے آ رہی ہو. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ یہ کہا گیا نا کہ رسول آپ 70 دفعہ بھی توبہ کریں, ان کے لیے استغفار کریں, خدا نہیں بخشے گا انہیں. بھائی مجھے یہ بتائیے, جو حجت خدا ہے اس کو آبویسلی پورے کائنات کی زبان آنی چاہیے, زبان آنی چاہیے. بھائی جنوں سے بات کرنا, جب حضرت اپنے داؤد جو ہیں وہ پرندوں سے باتیں کر رہے ہیں, جانوروں سے باتیں کر رہے ہیں, تو اللہ مطلب اللہ جو ہے وہ اپنے نبی اپنے حبیب کو یہ قوت نہیں دے گا؟ بے شک بے شک. یہ جو انہوں نے نقطہ استدلال کیا ہے بہت ہی مہم ہے. اور ہدہد کا جو واقعہ ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام
تو وہ چیز جو ہے وہ ہمارے لیے ایک سبق آموز چیز ہے کہ کس طریقے سے نالج جو ہے وہ ان کو حتیٰ پرندوں کی زبان سے بھی تھی. تو یہاں کہا جا رہا ہے یہ شیعی تصور ہے. امام جواد کیا کہہ رہے ہیں کہ رسول کو کتنی ساری زبانیں آتی تھیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ وَإِنَّمَا سُمِّيَ الْأَمِّ لِأَنَّهُ كَانَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ کہ ان کو اس وجہ سے کہا جاتا تھا امی کہ وہ اہل مکہ میں سے تھے. اور مکہ کیا تھا؟ وَمَكَّةُ مِنْ أُمَّهَاتِ الْقُرَى اور مکہ جو ہے وہ تمام شہروں کی ماں تھی. ٹھیک ہے نا. وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَ اور پھر وہ خداوند متعال کے ایک قول سے استدلال کرتے ہیں لِتُنذِرَ أُمُّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا کہ رسول آپ کو مبعوث کیا گیا ہے. اس کی ایک وجہ کیا ہے؟ تاکہ آپ جو ام القریٰ یعنی جو مکہ شہر ہے اس کے جو آس پاس کے علاقے ہیں آپ ان کو ڈرائیں خدا کے پیغامات سے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ امام جواد کا کیا نظریہ ہے جو بیان کیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے دوسری روایت جو ہے جو صفحہ 126 اور 127 پہ چلتی ہے وہ روایت بھی کچھ اس عنوان سے چلتی ہے کہ امام سے روایت ہے کہ امام سے کہا جاتا ہے قلتو راوی پوچھتا ہے ان الناس یزعمون ان رسول اللہ لا یکتب ولا یقرأ کہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول اللہ جو ہے وہ کتابت لکھنا نہیں جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے تھے. فقال كذبوا لعنهم الله ان يكون ذلك وقد قال الله عز وجل هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم. اس کے بعد وہ وہی استدلال پیش کرتے ہیں کہ سورہ جمعہ کی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ رسول کس طریقے سے تعلیم دے سکتے تھے اگر خود نہیں جانتے تھے. اور دوسرا جو ہے وہ ام القریٰ والی دلیل سے استدلال کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ایک اور دلیل جو استعمال کی گئی ہے وہ امام صادق سے روایت ہے. یہ علل الشرائع ہی چل رہی ہے. صفحہ 127 میں یہ روایت ہے. حدیث کا نشان 5 ہے. اس میں کہتے ہیں وَكَانَ قَالَ كَانَ مِمَّا مَنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ وَلَا يَكْتُبُ کہ رسول اللہ کے اوپر جو خدا کی طرف سے ایک احسان تھا وہ یہ کہ آپ پڑھتے تھے لیکن لکھا نہیں کرتے تھے. ذہن میں رہے جو لفظ آ رہا ہے ولا یکتب اس کے معنی یہ ہے کہ آپ لکھتے نہیں تھے. اور اس کے بارے میں ذرا پھر سے بتا دیجیے گا جو آپ نے پریویس پروگرام میں بتایا تھا کہ وہ لکھتے کیوں نہیں تھے. دیکھیں اس وجہ سے یہ ہے یہ انہوں نے ایک بہت اچھا نقطہ اٹھایا ہے کہ رسول اللہ جو ہے ایک آفاقی شخصیت تھے. رسول نے اپنی چیزوں کو ڈیلیگیٹ کیا ہوتا. دیکھیں یہ رسول اللہ کوئی عبثی چیزیں نہیں کرتے تھے. رسول کا پورا نظام چل رہا تھا. رسول کی وحی لکھنے والے کچھ معین حضرات تھے. رسول کے خط لکھنے والے کچھ معین حضرات تھے. رسول کے ٹریجری کرنے والے اور ائمہ کے بھی کچھ معین افراد تھے. رسول اللہ کے جو ہے کچھ خاص کام کرنے والوں کے کچھ خاص افراد تھے. یعنی رسول اللہ نے ڈیوٹیز باندھی ہوئی تھیں. تو رسول اللہ چونکہ ایک آفاقی تحریک چلا رہے تھے ایک آفاقی مذہب کو لائے تھے جس کو پورے قرۂ ارض پر پھیلنا تھا جس کے میسیجز کو سب کو جانا تھا. تو اگر رسول اللہ ساری جابس خود ہی کرنا شروع کر دیتے تو کس طریقے سے ہیومنلی پاسبل ہوتا انسانی قوت والا پاسبل ہوتا کہ رسول اللہ سارے کام کر سکتے. تو رسول اللہ جب کہا جا رہا ہے ان روایات میں کہ رسول لکھتے نہیں تھے تو اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ جو ہے لکھنے پڑھنے کے باوجود وہ کام نہیں کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے وہ کام ڈیلیگیٹ کیا ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو رسالت پھر دلیل دیتے ہیں. کہتے ہیں فَلَمَّا تَوَجَّهَ أَبُو سُفْيَانَ إِلَىٰ أُحْدٍ كَتَبَ الْعَبَّاسُ إِلَى النَّبِي کہ جب احد کی جنگ کے لیے ابو سفیان آنے لگا تو حضرت عباس نے رسول اللہ کو ایک خط لکھا. فَجَاءَهُ الْكِتَابُ وَهُوَ فِي بَعْضِ حَيْطَانٍ تو وہ جو خط ہے وہ آتا ہے اور رسول اللہ جو ہے وہ باغ میں ہوتے ہیں مدینے کے. فَقَرَأَهُ وَلَمْ يُخْبِرْ أَصْحَابَهُ تو رسول اللہ اس خط کو پڑھتے ہیں لیکن اپنے ساتھیوں کو خبر نہیں کرتے. وَأَمَرَهُمْ أَن يَدْخُلُوا الْمَدِينَةَ فَلَمَّا دَخَلُوا الْمَدِينَةَ أَخْبَرَهُمْ پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ سب جمع ہو جائیں. جمع ہونے کے بعد وہ اس کو پڑھتے ہیں. یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو وجہ بن رہی ہے یہاں پہ جو استدلال کیا جا رہا ہے کہ اگر رسول اللہ پڑھنا نہیں جانتے تو کس طریقے سے ممکن ہے کہ ایک کتاب آ رہی ہے کتاب بمعنی ایک خط آ رہا ہے اور رسول اللہ اس کو پورا مطالعہ بھی کر رہے ہیں اس سے فہم بھی لے رہے ہیں اس میں دقت بھی کر رہے ہیں پھر اپنے ساتھیوں کو خبر بھی کر رہے ہیں. تو یہ جو دلائل ہیں یہ اس بات کے لیے کافی ہیں کہ رسول اللہ جو ہے وہ پڑھنا بھی جانتے تھے اور رسول اللہ جو ہے وہ لکھنا بھی جانتے تھے.
تو یہ جو سارے دلائل ہیں، اس کے تحت ہم یہ بات اطمیناناً کہہ سکتے ہیں کہ جو بعض پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ رسول امی تھے، جب امی تھے تو لکھنا نہیں جانتے تھے، پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو یہ بات جو ہے وہ قطعاً توہین رسالت ہے. یہ معاف کیجیے گا، یہ توہین رسالت ہے. ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ یہ رسول کی توہین ہے کہ کہنا کہ وہ اعوذ باللہ جیسے شیخ البانی نے کہا ان پڑھ تھے. اور جو ویسٹرن ورلڈ میں جو اینٹی مسلم جو ایک موومنٹ چل رہی ہے وہ اس کو اٹھاتی ہے، اس بات کو، وہ کہتی ہے دیکھو تمہارا تو اعوذ باللہ جاہل تھا، یہ کیسے نبی بن گیا؟ ہمارے تو انجیل میں حضرت موسیٰ کو بھی لکھنا آتا تھا، حضرت داؤد کو، حضرت سلیمان کو بھی لکھنا آتا تھا، یہ کون سا نبی آ گیا اعوذ باللہ جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا؟ تو خیر بات ذرا میں، کیونکہ یہ بات میرے لیے بہت ہی ضروری تھی کرنا، میرا خون کھولتا ہے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مسلمان، کافر تو کرتے ہی ہیں لیکن جب مسلمان اس طریقے کی باتیں کریں کہ جس سے ہمیں جو ہے شرمندگی ہو. ناظرین ابھی وقت ہوتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ہم پھر حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی. میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید علی نقوی. موجود میرے ساتھ ہیں سید جری زیدی صاحب. ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ابھی بات چیت کر رہے ہیں، کیا انہیں لکھنا اور پڑھنا آتا تھا؟ قبلہ آخری سوال ہے. سوال یہ ہے کہ مجھے اور شیعہ روایات بتائیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ جو کہتا ہو کہ ان کو لکھنا آتا ہو اور پڑھنا آتا ہو. بہت شکریہ علی بھائی. اب ہم آخری سوال کی طرف آ گئے ہیں پروگرام کے، اور اس میں جو ہے لازمی آتا ہے کہ صرف شیعہ روایات کی بات ہو رہی ہے، اور شیعہ روایات اس حوالے سے کافی ساری ہیں اس عنوان سے، تو لازمی بات ہے کہ ہم ایک ایک کو اگر مطالعہ کریں اور ایک ایک کو لکھیں اور اس کو ذکر کریں تو پروگرام کی طوالت بہت زیادہ ہو جائے گی. تو ہم بس ایک تبرکاً ایک اور روایت سے استدلال کرتے ہیں، اور میں نے ضروری سمجھا ورنہ علل الشرائع کی جو روایات تھیں وہ کفایت کرتی تھی، وہ کافی تھیں. لیکن چونکہ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ کے یہاں محققین دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، تو ان کے لیے ایک اور کتاب کا استفادہ اور ایک اور کتاب کا حوالہ دینا ضروری تھا. یہ روایت جو ہے میرے سامنے الکافی شریف کی ہے. الکافی شریف یہ وہ بہترین کتاب ہے جس سے شیعہ علماء اور فقہا، محققین، طلاب استفادہ کرتے ہیں. اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 147 ہے. روایت کے جملے ہیں، امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے. روایت یہ ہے کہ کان علی کثیر ما یقول، امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام بہت دفعہ کہتے تھے ما اجتمع التیمی والعدوی عند رسول اللہ وهو یقرأ انا انزلنا بتخشع وبکاء، کہ ایک بنو تیم کا بندہ اور بنو عدی کا بندہ، یعنی کس کی طرف اشارہ ہے؟ خلیفہ اول اور خلیفہ دوم کی طرف اشارہ. اچھا، امیر المومنین کو کثرت سے کہا کرتے تھے بات کہ وہ جب رسول اللہ کے پاس جمع ہوتے تھے، آتے تھے، تو رسول اللہ کثرت سے ان انزلنا پڑھا کرتے تھے ان کے سامنے. ٹھیک ہے. فیقولان، پس وہ دونوں کہتے تھے ما اشد رقتک لهذه السورہ، آپ اتنا زیادہ کیوں آپ کی رقت ہو جاتی ہے، روتے ہیں جب آپ اس سورہ کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. فیقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ نے کہا لما رأت عینی وواع قلبی، وہ اس وجہ سے کہ میری آنکھوں نے جس چیز کا مشاہدہ کیا ہے اور میرے دل نے جس چیز کو محفوظ کیا ہے، اس وجہ سے میں کثرت کے ساتھ سورہ ان انزلنا کی تلاوت کرتا ہوں. ذہن میں رہے ہم لوگ کیا یہ ہے بھی کہ سورہ ان انزلنا ہم لوگ کیا عموماً بہت اچھی چیز ہے جس کو پڑھا جاتا ہے کثرت سے نمازوں میں بھی، ان انزلناہ فی لیلۃ القدر والی سورہ کو، اور اس عادت کو برقرار رکھنا چاہیے. کیونکہ اس کا ایک خاص تعلق اہل بیت سے. میں اس آیت کی جو خصائص ہیں، اور واقعتاً امام حسن نے اس کا استدلال کس طریقے سے کیا، کیسے کیا، 1000 مہینوں کی راتوں سے کیا مراد لیا، یہ بہت ایک باطنی تفسیرات میں جائیں تو واقعتاً اہل بیت کے دکھ کو بتانے والی یہ سورہ ہے. اور اہل بیت کی امامت کے اس بات میں ابھی آپ دیکھیے گا کہ یہ ایک اہم سورہ ہے. تو کہتے ہیں کہ چونکہ میری آنکھوں نے جو دیکھا اور میرے قلب نے جس چیز کو، میرے دل نے جس چیز کو محفوظ کیا، اس وجہ سے وَلِمَا يَرَى قَلْبُ هَذَا مِن بَعْدِ، وجہ یہ ہے کہ میرے سینے نے دیکھا، میرے دل کی آنکھوں نے دیکھا ہے کہ میرے بعد کیا ہونے والا ہے. فَيَقُولَانِ، پس ان دونوں نے کہا وَمَا الَّذِي رَأَيْتَ وَمَا الَّذِي يَرَى، بس بتائیں آپ نے کیا دیکھا تھا اور ان قلب کی آنکھوں نے، ان سینوں دل کی آنکھوں نے کیا دیکھا تھا. قَالَ فَيَكْتَبُ لَهُمَا فِي التُّرَابِ، بس رسول اللہ ان کے لیے مٹی میں کچھ لکھتے ہیں، لکھتے ہیں مٹی میں.
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر رسول اللہ لکھنا نہیں جانتے، یہ شاہد ہے، یہ ہمارا استدلال کی یہ جو عبارت ہے یہ بہت کام کی، فَيَكْتُبُ لَهُ مَا فِي التُّرَابِ، کہ رسول اللہ نے کچھ مٹی پر لکھا۔ اگر رسول اللہ لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے تو کس طریقے سے ممکن ہے کہ آپ مٹی پر کچھ لکھیں؟ یہ پہلے زمانے میں ایسے پیپر اور پین نہیں ہوا کرتے تھے جیسے آج کل کے زمانے میں، پہلے اونٹ کی ہڈیوں پہ لکھا جاتا تھا اور دیگر چیزوں پہ، یا بڑی بڑی جو چھالیں ہوتی تھیں کھجور کے درختوں پہ اس پر لکھا جاتا تھا۔ لیکن موجودہ زمانے میں تو اب ہمارے پاس جدید آلات ہیں۔ علی کل حال انہوں نے کیا لکھا؟ رسول اللہ نے اب ایک استدلال لکھا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اس رات جو ہے ملائکہ یعنی فرشتے اور روح جو ہے، روح اور فرشتوں میں تھوڑا فرق ہے، یہ کسی اور دن کا موضوع رہا، خدا کے اذن سے تمام امور کو لے کے آتے ہیں۔ پھر رسول اللہ پوچھتے ہیں ثم یقول هل بقی شیء بعد قوله عز وجل کل امر، کہ کیا یہ کل امر جو یہاں پہ جو کل امر جو استعمال ہوا ہے کہ تمام امور، اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہے جو خدا نازل نہ کرتا ہو؟ رسول اللہ ایک سوال کرتے ہیں، فیقولان، وہ کہتے ہیں لا، نہیں، تمام چیزیں اسی رات کو نازل کی جاتی ہیں۔ فیقول، اب رسول کا استدلال دیکھیں اہل بیت کی منطق کیا، اہل بیت کا استدلال کیا، یہ اہل بیت کا طریقہ ہے۔ یعنی ہمارے جو جذباتی نوجوان جو فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر وغیرہ پہ ذرا بدتمیزی سے کام کرتے ہیں یا ممبروں پہ کچھ لوگ کرتے ہیں، یہ رسول کی منطق آپ دیکھیں، رسول کس طریقے سے استدلال کر رہے ہیں۔ رسول اللہ کا استدلال ہے بھی ایسا قوی ہے، یعنی اس میں براعت بھی ہے لیکن براعت ایک طریقے سے ہے۔ رسول اللہ کہتے ہیں فیقول هل تعلمان من المنزل الیک بذلک فیقولان انت یا رسول اللہ، کہ تم جانتے ہو یہ آیت کس پر نازل ہوتی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ آپ پر۔ فیقول نعم، تو رسول نے کہا بے شک آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ فیقول هل تکون لیلۃ القدر من بعدی، استدلال سنیں، بہت اہم استدلال، امامت پر رسول اللہ کے استدلال آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ رسول کہتے ہیں کیا میرے بعد بھی لیلۃ القدر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یعنی جو شب قدر ہوتی ہے کہ شب قدر میرے بعد بھی ہوگی یا نہیں ہوگی، یا سب میری زمانے میں ہوگی؟ اس پر میرا ایک لیکچر تھا جو میں نے باب العلم میں دیا تھا، اس میں نے باقاعدہ لیلۃ القدر، شب قدر پہ 2 لیکچرز دیے تھے، اس پر بحث کی تھی کہ بعض اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ صرف اور صرف شب قدر رسول اللہ کی زندگی میں تھی، اس کے بعد شب قدر نہیں ہوتی ہے۔ لیکن رسول اللہ اس نظریے کا ابطال کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا میرے بات ہوگی؟ فیقولان، وہ کہتے ہیں نعم، انہوں نے کہا بے شک آپ کے بعد بھی شب قدر ہوگی۔ فیقول فہل ینزل ذلک الامر فیہا، تو رسول اللہ پھر ایک سوال رکھتے ہیں، دیکھیں یہ ہے، یہ استدلال کا طریقہ۔ رسول اللہ کہتے ہیں کیا اس کے بعد بھی خدا کے امر جو ہے وہ نازل ہوں گے؟ انہوں نے کہا فیقولون نعم، انہوں نے کہا بے شک نازل ہوں گے۔ تو رسول اللہ نے 2 چیز کو اسٹیبلش کر دیا، شب قدر بھی ہوگی اور خدائی امور کا نزول بھی ہوگا۔ فیقول، پھر رسول اللہ پوچھتے ہیں الی من، کس پر نازل ہوگا وہ امور؟ فیقولان، پھر اس وقت وہ یہ کہتے ہیں لا ندری، یہ ہم نہیں جانتے۔ تو رسول اللہ کیا کرتے ہیں؟ فیأخذوا برأسی، پھر رسول اللہ امیر المومنین کا سر پکڑتے ہیں، ویقول، اور کہتے ہیں ان لم تدری فادری، اگر تم نہیں جانتے تو جان لو۔ یہ منطق ہے رسول کی۔ وہذا من بعدی، یہ علی جو ہے یہ ہیں جو میرے بعد جن پر لیلۃ القدر میں تمام امور خدا ان پر نازل کرے گا۔ احسنت، صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قال فإن كان لا يعرفان تلك الليلة بعد رسول الله من شدة ما يداخلهما من الرعب، جو ان پر ایک خوف کا عالم طاری ہوا تھا تو جب بھی شب قدر آتی تھی وہ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھا کرتے تھے، وہ 2 شخصیت۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ خلیفہ اول، خلیفہ دوم کے سامنے رسول اللہ نے کس طریقے سے امامت علی علیہ السلام کا استدلال پیش کیا، اور ایسا استدلال پیش کیا جو جانتے تھے، کیونکہ رسول اللہ دیکھ چکے تھے کہ ان کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ کے اس استدلال کو پیش کرنا یہ بتاتا ہے امیر المومنین کی امامت کو، کہ کس طریقے سے امامت امیر پر استدلال پیش کیا جائے، اور یہ صرف امیر المومنین کی امامت پر نہیں، حتیٰ امام زمانہ کی بھی۔ آج بھی شب قدر ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ آپ سب کہیں گے ہوتی ہے۔ آج بھی تمام امور کا نزول ہوتا ہے؟ بے شک ہوتا ہے۔ کس پر ہوتا ہے بتائیے؟ اگر وقت کی حجت کو نہ مانے تو کیا ہم جیسوں پر ہوگا کیا خدائی امور کا؟ نعوذ باللہ، بالکل نہیں۔ تو واقعتاً صاحب امر ہونا کوئی ضروری ہے جس پر تمام
امور کا نزول ہو، تمام امر جو ہے خدا کی طرف سے اس کا نزول ہو۔ اور یوں ایک جو ہماری جو محل شاہد جو عبارت تھی کہ رسول اللہ نے کس چیز پہ، دیکھیں رسول اللہ سمبولزم سے کام لیتے تھے، چاہتے تو صرف تلاوت بھی کر سکتے تھے، رسول نے لکھا اس کو مٹی پہ۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب ہم جاتے تھے سی سائڈ تو ہم کچھ لکھ لیا کرتے تھے، وہ عبارتیں اب بھی میرے ذہن میں، جو میں وہ یا ہمارے دوست جو ہے وہ سی سائڈ کی جو گیلی مٹی ہوتی تھی اس پہ کچھ لکھ لیا کرتے تھے۔ کیوں؟ سمبولزم ذہن میں رکھیے گا، یہ چیز نہ ہوتی تو شاید وہ بھول جاتے، لیکن چونکہ رسول اللہ مٹی پر لکھ لیا تو یہ ایک ایسا ایونٹ ہے جو غیر معمولی ایونٹ ہے۔ اور یہ ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہے کہ رسول لکھنا بھی جانتے تھے اور پڑھنا بھی جانتے تھے، اور یہ اہل بیت کی تفسیر جو ہے وہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا سیدنا، اتنی اچھی بات کر کے آپ نے میرا دل خوش کر دیا، یقیناً ناظرین بھی خوش ہوں گے۔ وقت ہو گیا ہے پروگرام کے اینڈ کا۔ ناظرین پلیز ہمیں یوٹیوب چینل پہ ہمیں سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کو، عزیزوں کو یہ ہمارا پروگرام شیئر کیجیے گا۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات کریں گے، جب تک کے لیے خدا حافظ۔